السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ پہلے ایک مسئلہ آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایک بھائی نے ایک مسئلہ پوچھا ہے اور یہ مسئلہ ہر ایک کے لیے ضروری ہے۔ شاید ہو سکتا ہے کہ ہم میں سے بہت سارے لوگ یہ غلطیاں کرتے ہوں، اس لیے ان غلطیوں سے باز آ جائیے۔ آئیے مسئلہ سنیے، مسئلہ کیا ہے۔ ایک بھائی نے سوال کیا ہے، سوال یہ ہے کہ کیا مسجد کی چھت پر چپل پہن کر جایا جا سکتا ہے؟ آج کل ہم دیکھتے ہیں بہت سارے لوگ مسجد کی چھت کا احترام نہیں کرتے، وہ چپل پہن کر یوں ہی مسجد کی چھت پر چلے جاتے ہیں، یا مسجد کی چھت پر کودتے ہیں، پھاندتے ہیں، ادھم مچاتے ہیں، طرح طرح سے باتیں کرتے ہیں مسجد کی چھت پر۔ بہت سارے لوگ فون لے کر اوپر چلے جاتے ہیں مسجد کی چھت پر، وہاں جا کر ویڈیو وغیرہ دیکھتے ہیں۔ تو آئی مسجد کی چھت وغیرہ، جو مسجد کی چھت ہے تو لوگ اس کی بے حرمتی کرتے ہیں۔ آئیے میں اس کا جواب آپ لوگوں کو دیتا ہوں کہ بھائی، جس طریقے سے نیچے مسجد کا ادب اور احترام ضروری ہے، ایسے ہی مسجد کی چھت کا بھی ادب و احترام ضروری ہے۔ جیسے نیچے مسجد میں چپل وغیرہ پہن کر نہیں آیا جا سکتا، ایسے ہی مسجد کی چھت پر بھی چپل وغیرہ پہن کر نہیں جایا جا سکتا۔ جیسے مسجد کے اندر ہر برا کام کرنے منع آیا ہے، ناپاک نہیں جا سکتا، ایسے ہی مسجد کی چھت پر بھی جنوبی ناپاک، یعنی جس پر غسل فرض ہو، وہ نہیں جا سکتا۔ تو جس طریقے سے مسجد کے نیچے کا ادب و احترام ضروری ہے، ایسے ہی مسجد کا چھت کا بھی احترام ضروری ہے۔ اب آئیے دوستو، اس ویڈیو کو آپ لوگ دیکھیے۔ تو اس نے فرضیت کو ترک کیا، بڑا گناہ ہے یہ جب جہاد فرض ہو جائے۔ لیکن جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے نکلے تو مدینے میں 3 صحابہ، جس میں ایک حضرت کعب بن مالک ہیں، انہوں نے یہ حدیث روایت بھی کی ہے، کہتے ہیں کہ ہم پیچھے رہ گئے۔ کیسے پیچھے؟ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابھی مدینے سے نکل رہے تھے، انہوں نے سوچا ابھی زیادہ دور قافلہ گیا نہیں ہوگا، ہم نکل جائیں گے اور مل لیں گے۔ رات کو پھر سوئے، صبح اٹھے، قافلہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا چلتا رہا، تو انہوں نے کہا ہم تیزی سے دوڑ کر کے قافلے میں شریک ہو جائیں گے۔ دوسرا دن بھی گزر گیا، یہاں تک کہ شام ہو گئی، تو اب وہ سستی آئی۔ اس طرح 3 صحابہ کے ساتھ معاملہ ہو گیا اور وہ جانے سے پیچھے رہ گئے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قافلہ چل پڑا۔ جیسے ہوتا ہے نا، ابھی تو تراویح شروع ہوئی ہے، 2 رکعت کے بعد جا کے مل لوں گا، اور ادھر لمبے ہوئے ہیں، ارے ابھی تو لمبی قرات ہو رہی ہوتی ہے، 4 کے بعد بھی میں مل لوں گا تو ہو جاتا ہے۔ پھر ہوتا یہ ہے کہ خراٹے شروع ہو جاتے ہیں اور کب وتر بھی ختم ہو گئی پتہ ہی نہیں چلا، اور آپ سوچتے ہیں ایسے بہت سارے حالات ہوتے ہیں۔ فجر کی نماز کے وقت بھی کئی لوگ ایسے اسی طرح سے، ابھی تو اذان ہوئی، آدھے گھنٹے کے بعد جماعت ہوتی ہے، اور لمبے ہوئے تو پتہ چلا سورج نکل چکا ہے، نماز بھی گئی، فرضیت بھی چلی گئی۔ تو یہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین، ظاہر سی بات ہے ان کی خطا بھی امت کے لیے کچھ نہ کچھ عبرت اور سبق ہوتی ہے۔ وہ پیچھے رہ گئے۔ جب جنگ تبوک سے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم واپس تشریف لائے تو سب سے پہلے ان 3 کو طلب کیا کہ یہ 3 لوگ جو رہ گئے تھے ان کو طلب فرمایا۔ پوچھا باری باری ان سے کہ تمہارا کوئی عذر تھا جس کی وجہ سے تم جہاد میں شریک نہیں ہوئے؟ تو صحابہ یہ بیان کرتے ہیں ہم چاہتے تو کچھ بہانہ بنا لیتے، کچھ نہ کچھ گھر کی کام کاج کا، لیکن وہ صحابہ کہتے ہیں اس سے کیا بہانہ بنائے جو دلوں کی بھی حالات کی خبر رکھتا ہو، دلوں کے احوال کی جو خبر رکھتے ہوں ان سے ہم کیا چھپائیں۔ تو یہ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے خاموشی اختیار کی اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بس ہم آتے آتے رہ گئے، ہمارے پاس کوئی عذر تو نہیں ہے۔ تینوں کے ساتھ یہی معاملہ تھا، الگ الگ گھروں میں تھے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے اعلان فرمایا کہ ان 3 کے ساتھ آج سے نہ کوئی سلام کرے گا، نہ مصافحہ کرے گا، نہ بات چیت کرے گا، مکمل بائیکاٹ کر دیا گیا۔ میرے عزیزو، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بائیکاٹ وغیرہ ساری چیزیں جیسے اب اکابر ہمارے کہتے ہیں، تو کس وجہ سے؟ اصلاح کے لیے۔ یہاں تو زانیوں کے ساتھ بیٹھ کر کے، سود خوروں کے ساتھ بیٹھ کر کے کھاتے ہیں، ساری چیزیں چل رہی ہیں۔ وہاں ایک چھوٹی سی خطا پر صحابہ اکرام کو منع کیا، اور وہ صحابہ حضور کے فرمان پر ایسے عمل کرتے تھے، ایسے عمل کرتے تھے، اللہ کی پناہ۔
برسوں کی شراب کو انہوں نے توڑ دیا صرف ایک اعلان پر. اب یہاں جب اعلان ہو گیا کہ ان تینوں سے، تو ان کے گھر والے حتیٰ کہ ان صحابہ کی بیویاں تک اپنا منہ پھیر لیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آیا ہے، حکم آیا ہے، ہم آپ سے بات نہیں کر سکتے. یہاں تک کہ یہ صحابہ کہتے ہیں کہ اتنا روئے وہ، کیونکہ مسجد میں آتے بھی تو کوئی ان کی طرف دیکھتا نہیں، نماز پڑھتے چلے جاتے. یہ حضرت کعب بن مالک فرماتے ہیں اس طرح کے دن گزرتے رہے، پورا دن کاٹنا میرے لیے مشکل تھا، رات کٹتی نہیں تھی، نہ کوئی مجھ سے مسکراتا بات کرتا، گھر والے تک. اور سب سے بڑی مصیبت تو یہ ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف نہیں دیکھتے. اس طرح ان پر 40 دن گزر گئے. کہتے ہیں وہ زندگی کے سب سے کٹھن دن تھے، روتے روتے ان کے حلقے پڑ گئے تھے، اتنا روئے. 40 دن کے بعد یہ 3 صحابہ اتنا روئے تھے کہ رب تعالیٰ ان پر رحم فرمایا. اللہ رب العزت نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیتیں نازل فرمائیں. وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ. وہ 3 لوگ جو پیچھے رہ گئے تھے آپ سے، یہاں تک کہ ان پر زمین تنگ ہو گئی ان کے کرنے کی وجہ سے. اب ظاہر سی بات ہے زمین تنگ ہونا یہی ہے کہ سارے لوگ جب چھوڑ دیں